ایک باپ جس کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت میں گزرا، ایک بیٹا جو برسوں کی دعاؤں کے بعد عطا ہوا، اور ایک سفر جو زمین سے شروع ہوا مگر آسمان تک لکھا گیا۔ یہ واقعہ ہے اس لمحے کا جب زمین پر سب سے بڑی اطاعت لکھی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، ایسا واقعہ جو صرف سنا نہیں جاتا بلکہ دل میں اترتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا تھا۔ سب دنیا بتوں کے آگے جھکتی تھی، وہ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب قوم نے دھمکایا، جب آگ بھڑکائی گئی، جب شعلے آسمان تک اٹھے، تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک بات کہی: میرا رب اللہ ہے۔ اور اللہ نے آگ کو حکم دیا: ٹھنڈی ہو جا۔ سال گزرتے گئے، عمر ڈھلتی گئی، دل میں ایک دعا رہ گئی: یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بیٹا صرف اولاد نہیں تھا، یہ صبر کا انعام تھا، یہ امید کی روشنی تھی، یہ بڑھاپے کی ڈھال تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے تو دل شکر سے بھر جاتا، مگر وہ جانتے تھے یہ نعمت بھی اللہ کی امانت ہے۔ پھر وہ رات آئی جو تاریخ بدلنے والی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی، دل دھڑکا، مگر خاموش رہے۔ پھر وہی خواب، پھر وہی منظر، پھر وہی حکم۔ اب کوئی شک نہ رہا، یہ خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا: کیا میں تیار ہوں؟ کیا میرا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے؟ اور دل نے جواب دیا: ہاں۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا۔ آواز میں نرمی تھی، آنکھوں میں محبت اور لہجے میں سچائی۔ کہا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ لمحہ صرف امتحان کا نہیں، یہ تربیت کا ثبوت تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ کہا: ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب ایک نبی کے بیٹے کا نہیں، ایک مومن دل کا تھا۔ اب سفر شروع ہوا۔ یہ کوئی عام سفر نہ تھا، یہ اطاعت کا سفر تھا۔ ہر قدم بھاری تھا، مگر نیت صاف تھی۔ صحرا پھیلا ہوا تھا، سورج تیز تھا، خاموشی گہری تھی۔ راستے میں شیطان آیا، کبھی کہتا: یہ خواب تمہاری آزمائش نہیں، یہ تمہارا دل ہے جو دھوکہ دے رہا ہے۔ کبھی کہتا: بیٹا ہے، واحد سہارا ہے، یہ ظلم ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام ہر وسوسے کو اللہ کے نام سے رد کر دیتے، اور اسماعیل علیہ السلام ہر خوف کو صبر میں بدل دیتے۔ ایک جگہ شیطان نے ماں کے دل میں وسوسہ ڈالا، مگر ایمان نے ماں کے دل کو مضبوط رکھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں سب اللہ پر راضی تھے۔ آخر وہ مقام آ گیا، مینا کی سرزمین، وہ جگہ جہاں فیصلہ لکھا جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا: بیٹے، مجھے مضبوط
باندھ دو تاکہ میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں محبت حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ الفاظ سن کر پہاڑ لرز اٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری ہاتھ میں تھی، دل اللہ کے حوالے تھا۔ چھری چلائی گئی مگر نہ چلی، پھر کوشش کی پھر بھی نہ چلی۔ وہ لمحہ تھا جب زمین پر اطاعت مکمل ہو چکی تھی۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قربانی قبول ہو چکی تھی۔ اللہ نے دمبا نازل کیا اور تاریخ کو ہمیشہ کے لیے سبق دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو قربان کیا، خون زمین پر گرا، مگر اصل قربانی آسمان پر لکھی گئی۔ یہ اعلان تھا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے اور اطاعت کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک قوم تک محدود نہ تھا، یہ قربانی نسل در نسل منتقل ہوئی۔ یہ عمل امتوں کے لیے نشان بنا۔ آج بھی جب حاجی مینا کی وادی میں کنکریاں مارتے ہیں تو وہ صرف پتھر نہیں پھینکتے، وہ وسوسوں کو رد کرتے ہیں۔ جب جانور کی قربانی ہوتی ہے تو اصل پیغام یہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خواہشات رکھ دو۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اور سبق بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال نہیں کیا کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ حکم سخت ہے، انہوں نے بس کہا لبیک، یہی بندگی ہے۔ یہی واقعہ صرف ایک دن کا نہیں، یہ ہر دن کا پیغام ہے۔ اللہ آج بھی دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اگر ہاں تو وہ ابراہیمی راستے پر ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے جو سوال نہ کرے، صرف سر جھکا دے۔ آمین یا رب العالمین۔